محترم بزرگ اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، عقل دی، علم اور گویائی عطا کی، پاکیزہ صورت یعنی خوبصورت چہرہ، قد و قامت اور معاش اور معاد کی تدابیر، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کو دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری پر اس کو سوار کیا، یعنی یہ زمین جو خشک ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا، اور وہ زمین جو پانی سے بھری ہوئی ہے، دریا سمندر، اس پر بھی اس انسان کو کنٹرول دیا۔ جو سواریاں اس خشک زمین پر چلنے والی ہیں، جانور ہیں یا دیگر سواریاں ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو سوار کیا، اور وہ زمین جو تری والی زمین ہے، دریا اور سمندروں میں جو کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد ہی کو سوار کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کے اس انعامات کی طرف سوچنا کہ اللہ نے ہمیں کتنے انعامات سے نوازا ہے اور کتنا کرم فرمایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لطیف خوش ذائقہ اور طرح طرح کی غذائیں، حیوانی، نباتی، ہر طرح کی غذائیں ان کو دی، اور اچھی پکی ہوئی غذائیں دی۔ پکی ہوئی غذائیں انسانوں ہی کے لیے ہیں، انسانوں کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو پکی ہوئی غذائیں ہوں۔ یہ پکی ہوئی، اچھی پکی ہوئی غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو صاف ستھرا پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمام مخلوقات پر اس انسان کو فضیلت دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرو، تمام مخلوقات میں آپ کو فضیلت دی، آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کو اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔
ذرا غور تو کرو، یہ چاند و ستارے بے شعور مخلوق ہیں، لیکن انسان کو شعور اور ارادے کا مالک بنایا ہے۔ ان درختوں پر، پیڑ پودوں پر دوسرے تصرف کرتے ہیں، ہر چیز ان درختوں اور پیڑوں پر تصرف کر لیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں پر تصرف عطا فرمایا ہے، یہ انسان ان تمام دوسروں پر تصرف کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ دریا نشیب ہی کی طرف بہتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ یہ اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف اس کا پانی بہے۔ اس دریا کا پانی ہمیشہ نیچی طرف ہی بہا کرتا ہے۔ تو دریا کو صرف اتنی طاقت حاصل ہے کہ اس کا پانی کا بہاؤ نشیبی رخ کی طرف بہے، پستی کی طرف وہ پانی بہے، لیکن انسان کو وہ طاقت دی ہے کہ یہ انسان پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ انسان کو وہ قوت دی ہے کہ پانی کے بہاؤ کے مخالف طرف بھی یہ چڑھ سکتا ہے۔ کیا کیا نہ میرے رب نے اس انسان کو نوازا ہے، ذرا غور تو کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے براہ راست کلام نہیں فرماتا، ہمیں اس کے کلام کو سمجھنا ہے تو اس کائنات کی خاموش نشانیوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی اس کے حکم پر خاموش ہے اور جو حکم فرمایا ہے اس میں لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام کو اگر سمجھنا ہے تو کائنات کی خاموش نشانیوں سے اور دایان حق کے دعوت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کا راستہ سمجھایا، حق کی دعوت پر کام کیا، ان کی دعوت سے اور ان کے بتانے سے اور کائنات کی اس خاموش نشانیوں سے ہی اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ خدا ہم سے براہ راست کلام فرمائے گا، اس بات کے انتظار میں نہ رہیں۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی زبان کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس کی کائنات کی خاموش نشانیوں کو دیکھ کر اور دایان حق، جنہوں نے حق کی دعوت دی ہے، جنہوں نے حق کا راستہ بتایا ہے، ان کی باتوں کو سمجھ کر ہی اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے۔ جو لوگ بالواسطہ اللہ کے کلام کو سمجھ لیتے ہیں وہ خدا کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور جو اس انتظار میں ہے کہ خدا براہ راست ہم سے فرمائے یا وہ فرمائے گا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی اندھے ہیں، اور جو دنیا میں بینا ہے وہ آخرت میں بھی بینا ہی اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور سنو،
ان رہنماؤں کی عزت و عظمت، دعوت حق کا کام کرنے والوں کی عظمت، اللہ فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم جس دن انسانوں کو، ان انسانوں کی جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہر جماعت کو اس جماعت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. ہر جماعت کا امام ہوا کرتا ہے، خواہ وہ جماعت حق کی جماعت ہو یا باطل کی جماعت ہو. باطل کی جماعت کا امام بھی باطل ہوا کرتا ہے، اور حق کی جماعت کا امام بھی سچا ہوا کرتا ہے. تو ہر جماعت، خواہ اس نے جس طرح سے بھی اس دنیا میں وقت گزارا ہو، وہ حق کی دعوت کو قبول کرنے والا رہا ہو اور سچے امام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اس کو اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ان کو جو ان کا اعمال نامہ ہے ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے حق کو نہیں سمجھا اور وہ یہی انتظار کرتے رہے کہ جی خدا ہی براہ راست ہم سے کچھ کہتا تو ہم مانتے، یا خدا ہی جب فرمائے گا تو مان لیں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اس طرح کی جماعت جو حق سے دور ہیں، ان کے امام بھی باطل ہیں، ان جماعتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. امام کا معنی رہنما کے بھی آتا ہے، قائد کے بھی آتا ہے، یعنی جو جس جماعت کا قائد، جو جس جماعت کا رہنما، جو جس جماعت کا امام ہے، ان جماعتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. تو جو سچے امام ہیں، حق کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو حق کی طرف لگایا ہے اور اللہ کی راہ دکھائی ہے، ان جماعتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو باطل اماموں کی باطل جماعتیں ہیں، باطل رہنماؤں کی گمراہ جماعتیں ہیں، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ داہنے ہاتھ میں جو اعمال نامہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس جماعت کو پسند فرما لیا ہے اور اللہ نے اس جماعت کو قبول فرما لیا ہے. اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اور ان کو پسند نہیں فرماتا، لہذا اپنے کیے ہوئے کا اچھا کرنے والا اچھا انعام پائے گا، اور جس نے برائی میں زندگی گزاری ہے وہ برا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاوار ہوگا اس کے عذاب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر بھی ایسی زندگی گزاریں کہ بینا بن کر رہیں. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، یہ سب آپ ہی کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت دے دی ہے. یہی جانور جو اپنی غذا گھاس کو بنائے ہوئے ہیں، گھاس اور پتے کھا رہے ہیں، نظام قدرت دیکھیے کہ یہی اس گھاس اور پتوں کو کھانے کے بعد دودھ اور گوشت کی شکل میں اس انسان کو واپس لوٹا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا کا کتنا بہترین اور شاہانہ اور شاندار انتظام فرمایا ہے. ذرا دیکھیے کہ یہ درخت، پیڑ پودے، یہ
شمسی انرجی کو کیمیائی انرجی میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ کے لیے بہترین غذا تیار ہوتی ہے جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اور آپ کے لطف لینے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں اور کیا ہے؟ ہم